رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 94 ہے۔ قل ان کانت لکم الدار الآخرہ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ خداوند تعالیٰ یہودیوں سے خطاب کر کے ارشاد فرماتا ہے، اے یہودیو، تم اگر یہ کہتے ہو کہ یہ آخرت تمہارے لیے ہے، یعنی بہشت اور جنت صرف تمہارے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے، اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ جب سمجھ رہے ہو کہ مرنے کے بعد تمہیں جنت ملے گا اور جنت تمہارے لیے خاص ہے، تو پھر اس دنیا میں رہ کر کیا کر رہے ہو؟ یہودی کئی دعوے کرتے تھے اور ان دعووں پر فخر کرتے تھے، اور اسی بنیاد پر وہ اس چیز کے شکار ہو گئے تھے کہ اپنے آپ کو برتر اور بہتر سمجھتے تھے۔ پہلا ان کا دعویٰ تھا نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے خاص لوگ ہیں۔ پھر ان کا دعویٰ یہ تھا یہودیوں کو، قالوا لن يدخل الجنہ الا من کان ہودا او نصارا۔ پھر ان کا دعویٰ تھا کہ جنت میں صرف یہودی اور عیسائی داخل ہوں گے۔ پھر ان کا یہ دعویٰ تھا کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، الا ایام معدودہ، کہ آگ صرف ہمیں کچھ دن چھوئے گی۔ یہ جو سارے ان کے دعوے تھے، ان دعووں کے جواب میں خداوند تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ دعویٰ کافی نہیں ہے، تمہارے پاس دلیل ہونی چاہیے، اور اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ پھر اس دنیا میں کیا کر رہے ہو جب تمہیں پتہ ہے کہ آخرت تمہارے لیے ہے، تم نے سیدھا جنت میں جانا ہے ڈائریکٹ، جنت میں جانے کے لیے تمہارے لیے رکاوٹ نہیں ہے، تو موت کی تمنا کرو اور جنت میں چلے جاؤ۔ یہ کیا ہے کہ دعویٰ تم کرتے ہو کہ موت کے بعد تمہیں ڈائریکٹ بہشت میں چلے جاؤ گے، اور پھر موت کی طرف جا نہیں رہے، اس کی تمنا نہیں کر رہے، اس کی خواہش نہیں کر رہے۔ یعنی ایک طرف سے یہودی موت سے ڈرتے تھے، دوسری طرف یہ کہتے تھے کہ موت کے بعد ہم نے سیدھا جنت میں چلے جانا۔ اب قرآن نے اس کی وضاحت کی ہے اور خطاب یہودیوں کے، لیکن درس عام ہے۔ موت سے تمنا سے مراد کیا ہے؟ موت سے تمنا سے دو قسم کی مراد ہو سکتی ہیں، اور قرآن کی مراد ان میں سے خاص جو ہے وہ موت ہے، خاص تمنا۔ خاص تمنا سے مراد یہ ہے کہ موت کو انسان سے نہیں ڈرنا، موت سے انسان کو نہیں ڈرنا چاہیے۔ یہ مراد نہیں ہے کہ انسان موت کی تمنا کرے، یعنی خودکشی کر لے یا مرنے کی خواہش کرے، ڈپریشن کا شکار ہو جائے، انزائٹی کا شکار، یہ مراد نہیں ہے قرآن کی۔ قرآن کی مراد یہ ہے کہ موت سے انسان نہ ڈرے، خائف نہ ہو۔ یعنی کیا مطلب یہ ہے کہ وہ سارے کام کرے جس کی وجہ سے انسان موت سے ڈرتا ہے۔ موت سے انسان کیوں ڈرتا ہے؟ پیغمبر گرامی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ لوگ موت سے اس لیے ڈرتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی دنیا آباد کی ہے، آخرت خراب کی ہے، اور یہ نہیں چاہتے کہ آبادی سے خرابی کی طرف جائیں۔ دیکھیں نا، آپ سفر کر رہے ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں، لمبا سفر آپ کا، کچھ چیزیں ہوں گی جن کی وجہ سے آپ اس سفر میں ڈر رہے ہوں گے۔ آپ کے پاس لائسنس نہیں ہے تو ڈر رہے ہوں گے، گاڑی میں پیٹرول کافی نہیں ہے تو ڈر رہے ہوں گے، سامان انلیگل آپ نے لوڈ کیا ہوا تو ڈر رہے ہو، آپ کی گاڑی میں ایک غیر قانونی آدمی بغیر ویزے کے، بغیر پرمٹ کے بیٹھا ہوا ہے تو آپ ڈر رہے ہوں، آپ کی گاڑی میں ایک مجرم بیٹھا ہوا ہے تو آپ ڈر رہے ہوں۔ لیکن جب آپ کے پاس پیٹرول مکمل ہے، لائسنس آپ کے پاس ہے، راستے سے آپ آشنا ہیں، کوئی انلیگل چیز بھی آپ کی گاڑی میں نہیں ہے، مسافر بھی انلیگل آپ کے پاس نہیں بیٹھے ہو، تو پھر آپ نہیں ڈریں گے۔ یہودی ایک طرف سے کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اللہ کے خاص بندے ہیں، اللہ کے قریبی ہیں، اللہ کے فرزندان ہیں، اور جنت بنی ہمارے لیے ہے، تو دوسری طرف سے موت کی طرف نہیں جا رہے، بلکہ ان کی خواہش یہ ہے کہ ان کی عمر لمبی ہو جائے، ہزاروں سال انہیں زندگی مل جائے، تاکہ اس دنیا سے وہ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکے۔ خداوند تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو، ایک طرف تم دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ کے خاص بندے ہو، جنت تمہارے لیے ہے، اور دوسری طرف سے موت سے تم گھبراتے ہو، موت سے تم ڈرتے ہو،
یہ دو دعوے آپس میں یہ جو مناسبت نہیں رکھتے. اس آیت سے کچھ نکات نکلتے ہیں. پہلا یہ ہے کہ جب بھی کوئی خیالاتی بات کرے نا، بغیر دلیل کی بات کرے، اس کے مقابلے میں فوراً آپ حقیقت پر مبنی اور دلائل پر مبنی بات کریں. قرآن نے کہا کل کہہ دو ان سے، اگر تمہارے لیے آخرت تمہارے لیے، جنت تمہارے لیے، تو موت کی تمنا کرو. اور پھر اسی آیت سے پتہ چلتا ہے آج لوگ جو ہے وہ ڈسکرمنیشن میں اور برتری طلبی میں، غرور میں، تکبر میں بعض اوقات اتنا آگے چلے جاتے ہیں کہ وہ دنیا سے ہٹ کر آخرت تک جو ہے سوچنا شروع کر دیتے ہیں. ورنہ تکبر، غرور، ڈسکرمنیشن اور راسسٹ ہونا کیا ہے؟ صرف اس دنیا میں ہے نا کہ انسان یہ کہے کہ میں بڑی قوم ہوں، میرا ملک اچھا ہے، اس کے پاس آمدنی زیادہ ہے، میرا رنگ اچھا ہے. لیکن یہودی ایسے تھے کہ وہ آخرت سے متعلق بھی جو ہے راسسٹ تھے، کہتے تھے کہ یہ دنیا تو ہماری ہے، یہ آخرت بھی ہماری ہے، کسی اور کو نہیں ملنے والی. بس ہم دنیا کے لحاظ سے بھی برتر ہیں اور آخرت کے لحاظ سے بھی برتر. اور پھر قرآن نے کہا کہ جو بھی کوئی دعویٰ لاتا ہے نا، کوئی کلیم کرتا ہے، تو فوراً اس سے دلیل مانگو. فتمنوا الموت، اگر تم کہتے ہو جنت تمہارے لیے تو موت کی تمنا کرو. اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ موت سے نہ ڈرنا، موت سے خائف نہ ہونا ایمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. قل ان کانت لکم الدار الاخرہ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. تم یہ دعویٰ اگر کر رہے ہو کہ آخر تمہارے لیے ہے، جنت تمہارے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو. پھر اگلی آیت کی طرف وَلَن يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. خدا ایک حقیقت کی طرف اشارہ فرماتا ہے کہ وہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. کیوں؟ کہ وہ ان کے ہاتھوں سے، ان کے اعمال سے کچھ اعمال سرزد ہوئے ہیں جس کی وجہ سے وہ موت کی تمنا نہیں کریں گے. کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے اعمال جنت کے ساتھ موافقت نہیں رکھتے، ان کے اعمال انہیں جنت کا مستحق نہیں بناتے، اس لیے موت کی تمنا کرتے ہیں، موت کی تمنا نہیں کرتے. انہیں پتہ ہے کہ جب موت کے بعد حساب و کتاب ہوگا، سوال و جواب ہوں گے، پوچھ گچھ ہوگی، تو پھر ان کے اعمال کافی نہیں ہیں ان حساب و کتاب کا جواب دینے کے لیے، اس پوچھ گچھ کا جواب دینے کے لیے. اس لیے یہ موت کی تمنا ہرگز نہیں کریں گے. لن یتمنون ابدا بما قدمت ایدیہم، وہ موت کی تمنا نہیں کریں گے کبھی بھی ابداً. کیوں؟ کیونکہ ان کے اعمال صحیح نہیں ہیں. بس ایک حقیقت کی طرف اشارہ خدا نے کیا ہے. خطاب یہودیوں کا ہے، لیکن ایک جنرل قانون بھی بتا دیا کہ وہ لوگ موت سے ڈرتے ہیں، وہ لوگ موت سے پریشان ہیں، وہ لوگ موت سے خائف ہیں کہ جن کے اعمال ٹھیک نہیں ہیں. وہاں سوال ہوگا نماز کا، ان کی نماز مکمل نہیں ہے. وہاں سوال ہوگا روزے کا، روزے ان کے مکمل نہیں ہیں. وہاں سوال ہوگا اہل بیت سے محبت، اہل بیت سے محبت کرنے سے متعلق کی ہے یا نہیں کی، تو انہوں نے سچی محبت کی نہیں اہل بیت سے. واللہ علیم بالظالمین. یہ جو یہودی ہیں یہ ظلم کر رہے ہیں اپنے برے اعمال کی وجہ سے، اور یہ جان لیں کہ بچ نہیں سکتے، یہ بچ نہیں سکتے، کوئی چھٹکارا ان کو حاصل نہیں ہو سکتا، کیونکہ خدا ان کے بارے میں جانتا ہے، اور خدا کے علم سے کوئی چیز خارج نہیں ہے کہ انہوں نے کتنے اعمال کیے ہیں، کتنی اچھائیاں کی ہیں، کتنی برائیاں کی ہیں. بس ان کو چاہیے کہ اپنے اعمال ٹھیک کریں. اور اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ موت سے جو ڈر ہے وہ ڈر حقیقت سے اپنے برے اعمال کے نتائج سے. یعنی خود موت سے لوگ نہیں ڈرتے، لوگ ڈرتے ہیں اس بات سے کہ جو کام ہم نے غلط کیے ہیں اس کا جو نتیجہ حاصل ہونا اس سے ڈرتے ہیں. دیکھیں نا، مثال آسان سی دوں آپ کی خدمت میں. آپ ٹرین میں سفر کرتے ہیں، تھیبان میں سفر کرتے ہیں، آپ کے پاس ٹکٹ نہیں ہوتا تو آپ آخر دم تک پریشان رہتے ہیں، ٹینشن کا شکار رہتے ہیں، اور آپ کی نگاہیں ہمیشہ دروازے کی طرف رہتی ہیں ٹرین کے. کہ دو وجہ سے، ایک وجہ آپ کی ہوتی ہے کہ دیکھیں کہ وہ چیک کرنے والا، جو ٹکٹ چیک کرنے والا ہے، وہ کون سے دروازے سے داخل ہونے والا ہے، اور دوسری آپ کی نگاہیں ہوتی ہیں کہ اس کے آتے ہوئے میں نے کون سے دروازے سے بھاگنا ہے. لیکن وہ آدمی جس کے پاس ٹکٹ ہے، ہر کی چیز مکمل ہے اس کے پاس، تو کبھی بھی جو ہے وہ گھبراتا نہیں، ٹینشن کا شکار نہیں ہوتا.
اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں نا کسی چیز کا، وہ ظلم کرنے والے ہیں، اور انہیں دو قسم کی سزا ہوگی، ایک تو برے اعمال کی وجہ سے، ایک جھوٹا دعویٰ کرنے کی وجہ سے انہیں سزا ملے گی۔ اور یہ جان لیں کہ اللہ کے علم سے کوئی چیز خارج نہیں ہے۔ وَلَن يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، وہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے کیونکہ ان کے اعمال اچھے نہیں ہیں۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، خدا ظالموں سے متعلق علم رکھتا ہے، ان کو جانتا ہے۔ وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِي أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ تم یہودیوں کو اس دنیا پر حریص پاؤ گے، وہ دنیا کی لالچ رکھتے ہیں، وَمِنَ الَّذِي أَشْرَكُوا، اور یہ جو دنیا میں رہنا پسند کرتے ہیں، مشرکوں سے بھی زیادہ یہ حریص ہیں دنیا پر، اور یہ ان میں سے ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کو 1000 سال زندگی ملے۔ اور یہ جان لیں کہ زندگی لمبی ہونے سے انسان عذاب سے بچ نہیں سکتا۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ جانتا ہے اس چیز کو جو وہ عمل کرتے ہیں۔ یعنی یہودیوں کو خدا خطاب کر رہا ہے کہ تم جو لمبی عمر کی تقاضا کر رہے ہو، لمبی عمر جو ہے وہ ہنر نہیں ہے۔ لمبی عمر ہونا، ہنر اس بات میں ہے کہ عمر انسان کی کم بھی ہو لیکن اچھی گزرے، کم ہو لیکن اچھے اعمال ہو، کم ہو لیکن اس میں نیکی پائی جاتی ہو، کم ہو تو اس میں انسانیت کا خیال ہو انسان کے ذہن میں، تو تب جو ہے انسان کی عمر مفید ہو سکتی ہے۔ ورنہ ایک آدمی 100 سال زندگی گزارے لیکن وہ کوئی اچھا کام نہ کرے، انسانیت کی فلاح کے لیے کام نہ کرے، اس کی زندگی بیکار ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک آدمی جو ہے وہ 2 سال 3 سال اس دنیا میں زندگی گزارے لیکن مفید ہو۔ اس لیے کسی نے پوچھا امام ابو حنیفہ سے کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ انہوں نے کہا 2 سال۔ پوچھنے والے نے کہا کہ آپ کی داڑھی سفید ہو گئی ہے، مذاق کر رہے ہیں آپ؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، جو 2 سال امام جعفر صادق کی شاگردی کی ہے، وہ اس عمر کو میں عمر سمجھتا ہوں، اس ٹائم کو میں زندگی سمجھتا ہوں، اس کے علاوہ میری زندگی فائدہ مند نہیں رہی۔ یہ زندگی تھی جس سے مجھے جو ہے وہ مفید میرے لیے جو ہے وہ ثابت ہوئی ہے۔ اور یہاں پر کہا گیا نا کہ بعض یہودی 1000 سال زندگی کرنا چاہتے ہیں۔ 1000 سال سے مراد کثرت ہے، یعنی عدد نہیں ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ بعض کو ہم کہتے ہیں نا میں 100 دفعہ آپ کو کہا ہے، پھر بھی آپ نہیں سن رہے۔ 100 دفعہ نہیں ہوتا، یہ مراد ہوتی ہے کہ بہت زیادہ دفعہ میں کہہ چکا ہوں۔ عربی میں یہ کثرت کے لیے بعض اوقات 1000 کا لفظ استعمال ہوتا ہے، بعض اوقات 70 کا لفظ استعمال ہوتا ہے، بعض اوقات مختلف جو ہے اس کے لیے اماؤنٹ استعمال ہوتی ہے۔ وہ جو ہے مشہور و معروف ہے نا کہ کہتے ہیں کہ پیغمبر گرامی کو خدا تعالیٰ نے ارشاد کیا کہ آپ منافقوں کے لیے، ان کافروں کے لیے استغفار نہ کریں، اور اگر آپ ان کے لیے 70 دفعہ بھی استغفار کریں گے خدا ان کو نہیں بخشے گا۔ 70 دفعہ بھی ان کے لیے آپ معافی طلب کریں گے خدا ان کو نہیں بخشے گا۔ تو وہاں مراد یہ نہیں ہے کہ پیغمبر گرامی جو ہے وہ 70 کے بجائے 71 دفعہ جو ہے خدا سے معافی مانگے تو 71 دفعہ قبول ہو جائے گا، 70 تک قبول نہیں ہوگا۔ نہیں، مراد جو وہاں پر کثرت ہوتی ہے۔ یہاں پر بھی یعنی وہ بہت لمبی زندگی چاہتے ہیں۔ کون؟ یہودی۔ یہودی ایک لمبی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اور پھر ساتھ جو ہے وہ یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ آخرت انہی کے لیے ہے، جنت انہی کے لیے ہے۔ بس اس آیت سے کچھ پیغام نکلتے ہیں، ان کو بیان کرتے ہیں۔ پہلا یہ نکلتا ہے کہ وہ زندگی انسان کے لیے مفید ہے جس میں انسان کوشش کرے خدا کو قرب حاصل کرے اور جہنم سے چھٹکارے کے لیے اسباب فراہم کرے، وہ زندگی مفید ہے، لمبی ہو یا شارٹ ہو۔ اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ دنیا پر حریص اور دنیا سے متعلق لالچی اور لمبی عمر کی چاہت رکھنے والے لوگ کون ہیں؟ یہودی ہیں۔ اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو یہودی ہیں حتیٰ بعض مواقع پر، بعض مقامات پر مشرکین سے بھی پستر ہیں۔
کہ یہ کیا ہے، آخرت کی طرف فکر نہیں کر رہے، صرف دنیا سے متعلق فکر کر رہے ہیں۔ اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جو آدمی جھوٹا ہوتا ہے اس کا حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ یہ ایک طرف سے کہتے ہیں کہ جنت ہمارے لیے خاص ہے، جنت بنی ہے ہمارے لیے، دوسری طرف کیا ہے، یہ چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں ان کی عمر لمبی ہو جائے۔ جنت جب تمہارے لیے بنی ہے تو اس دنیا میں تم کیا کر رہے ہو؟ پھر تو چاہیے تمہیں فوراً جلد از جلد جنت کی طرف جانا چاہیے، جلد از جلد جنت کی خواہش کرنی چاہیے، جلد از جلد موت کی خواہش کرنی چاہیے تاکہ جنت کو تم حاصل کر سکو۔ یعنی یہ ہو نہیں سکتا ایک طرف سے تم کہو کہ اس دنیا کے بعد آخرت کی زندگی، اچھی زندگی جسے جنت کہا جاتا ہے، وہ ہے یہودیوں کے لیے، اور دوسری طرف تمہارا یہ ارادہ ہو کہ اس دنیا سے ہم جو ہے وہ ذرا برابر دل نہ ہٹائیں اور اس دنیا میں رہیں۔ اگلی آیت کی طرف جاتے ہیں، اس آیت کا ایک دفعہ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِي أَشْرَكُوا، یہودی اس دنیا پر زیادہ حریص ہیں، دنیا میں رہنا چاہتے ہیں، اور حتیٰ ان کی جو حریص ہونا ہے، دنیا سے متعلق لالچی ہونا ہے، یہ مشرکوں سے بھی زیادہ ہے۔ یود احدہم لو یعمر الف سنہ، اور ان میں سے ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی 1000 سال ہو، اور یہ یاد رکھیں کہ لمبی زندگی ان کو عذاب سے محفوظ نہیں رکھ سکتی۔ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ جانتا ہے اس چیز کو جو یہ عمل کرتے ہیں۔ قل من کان عدو لجبرائیل انہ نزل علی قلبک باذن اللہ مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشری للمؤمنین۔ اور پھر خداوند تعالیٰ یہودیوں سے ارشاد فرماتا ہے، کہہ دو کہ جو آدمی دشمن ہے جبرائیل کا، اور یہ وہ جبرائیل ہے جو نبی کریم کے دل مبارک پر نازل ہوا ہے خدا کے حکم سے، اور یہ جبرائیل یہ قرآن جو پیغمبر کے دل پر نازل ہوا ہے، یہ تصدیق کرتا ہے اس چیز کی جو یہودیوں کے پاس ہے، اور یہ ہدایت ہے اور بشارت ہے مومنین کے لیے۔ اصل میں اس آیت کا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ یہودیوں کا یہ نظریہ تھا کہ یہ ساری جو خرابی کر رہا ہے یہ جبرائیل ہے، اور اگر جبرائیل آپ پر وہی نازل نہ کرتا بلکہ میکائیل نازل کرتے تو ہم مان لیتے۔ یعنی وہ بہانہ ڈھونڈ رہے تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے یہ کہا کہ محمد مصطفیٰ اسحاق کی اولاد سے نہیں ہے، اس لیے ہم قبول نہیں کرتے۔ پھر وہ آگے بڑھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ جبرائیل لاتا ہے، اگر یہ میکائیل لاتا وہی تو ہم مان جاتے۔ اور اس لیے یہودی اپنے آپ کو دشمن ظاہر کرتے تھے حضرت جبرائیل کا، کہ یہ قصور کس کا ہے؟ جبرائیل کا ہے، کہ وہ وہی لایا ہے اور وہی اس نے پہنچا دیا حضرت محمد مصطفیٰ کے لیے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ کل من کان عدو لجبرائیل، وہ آدمی جو جبرائیل کا مخالف ہے، دشمن ہے، اس سے کہہ دو کہ یہ جبرائیل خدا کے حکم سے، اپنی طرف سے نہیں آتا، خدا کے حکم سے کس پر؟ نبی کریم کے قلب مبارک پر، دل مبارک پر نازل ہوتا ہے، اور یہ وہ چیز جو پیغمبر کے دل پر نازل ہوتی ہے یہ تصدیق کرتی ہے اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے، اور یہ ہدایت کے لیے آئی ہے یہ چیز، یعنی قرآن، اور بشارت دینے کے لیے آئے کس کو؟ مومنین کو۔ یعنی دیکھیں بعض اوقات انسان جب لج بازی پر آ جاتا ہے، ضد بازی پر آ جاتا ہے، اڑ جاتا ہے کسی جگہ پر، تو پھر بعض اوقات وہ جو ہے خدا کی مخالفت سے بھی نہیں کتراتا، وہ ملائکہ کی مخالفت سے بھی نہیں کتراتا، وہ اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ ملائکہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے، خدا کے فرشتوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے۔ اور پھر اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جب بھی کوئی آدمی کوئی شوشہ چھوڑے معاشرے میں نا، تو ضروری ہے کہ اس کے مقابلے میں دلیل کے ساتھ واضح کر کے اس کو جواب دیا جائے اور اس کی وضاحت کی جائے، تاکہ اس کا شوشہ معاشرے میں پھیلے نہ اور افواہ کی صورت اختیار نہ کرے اور معاشرے میں جو بگاڑ کا سبب نہ بنے۔ قل من کان عدو لجبرائیل فإنه نزلہ علی قلبک بإذن اللہ مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشری للمؤمنین۔
خداوند تعالیٰ بیان کر رہے کہ جبرائیل کا کام کیا ہے اور یہ کس طرح وہی جو ہے محمد مصطفیٰ پر نازل کرتا ہے. یہاں پر جو ہے وہ ہم